بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمدللہ تعالی ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں نماز عشاء اور نماز تراویح ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج پارہ نمبر 18 کی تلاوت انشاءاللہ نماز تراویح میں کی جائے گی۔ پارہ نمبر 18 میں سورہ النور اور سورہ النور کی آیت مبارکہ نمبر 62، اس پر چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب کے حوالے سے ایمان والوں کی علامات اور ایمان والوں کی خصوصیات کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون، بے شک ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں۔ انما کلمہ حصر ہے، اکثر ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہی بات ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ خاص کرنے کے لیے آتا ہے۔ یعنی انما المؤمنون، مومن صرف وہ لوگ ہیں۔ اب کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے کے بعد جس کنڈیشن کا ذکر ہے وہ قابل توجہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب تم پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ اجتماعی طور پر کسی جگہ حاضر ہو جاؤ، یعنی جب تم آقا علیہ السلام کی مجلس میں ہو، ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، تو تمہارے ایمان کی علامت یہ ہے، یہ تمہارے ایمان کی حقیقت یہ ہے لم یذهبوا، کہ وہاں سے اٹھ کر کبھی مت جاؤ۔ آقا علیہ السلام کی مجلس میں جب بیٹھے ہوئے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھایا اور چل دیے، پر میں نہیں، لم یذهبوا، وہاں سے مت اٹھو، حتی یستأذنوہ، جب تک کہ تم ان سے اجازت نہ طلب کر لو۔ یعنی آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو تو بغیر اجازت اٹھ کے جانے والوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان والے وہ ہیں کہ جب بھی میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں لم یذهبوا، تو اٹھ کے مت جاؤ، حتی یستأذنوا، جب تک کہ تم ان سے اجازت نہ طلب کر لو۔ اور اس بات کو پھر واضح فرمایا، آگے فرمایا ان الذین یستأذنونک، اور بے شک جو لوگ اٹھنے سے پہلے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، کسی کام کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں، تو فرمایا اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، دوبارہ خاص کر کے کہا یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یعنی پہلے بھی شرط کے ساتھ فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ بغیر اجازت نہیں اٹھتے، اور پھر فرمایا جو اجازت لے کر جاتے ہیں وہی ایمان والے ہیں۔ مگر اس کے بعد جو بات فرمائی بڑی ایمان افروز ہے، فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے کسی کام کی وجہ سے آپ سے اجازت طلب کریں، کوئی امر ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی کام ہو سکتا ہے، تو اجازت تو یہ طلب کریں گے، مگر آپ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ پر یہ پابندی نہیں ہے کہ ہر کسی کو اجازت دے دیں، آپ کی مرضی ہے، جسے چاہے اجازت دے دیں، جسے چاہے اجازت مت دیں۔ اب یہ جو الفاظ ہے یہ بڑی یعنی جامعیت والے ہیں۔ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آقا علیہ السلام کی حاکمیت اور آقا علیہ السلام کے اختیار کا ذکر ہے۔ مفسرین نے بیان فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام چونکہ جانتے ہیں کہ کون سا سائل حقیقی مجبوری سے اجازت طلب کر رہا ہے اور کون سا ویسے ہی اٹھ کے جانا چاہتا ہے، ان کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے علم غیب کی خیرات آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو فرمایا محبوب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کون حقیقی امر پر اجازت چاہتا ہے، اس کا جائز امر ہے، اس کو جانے دیں، اور جو حقیقی اجازت یا جائز امر پر اجازت نہیں مانگتا، آپ کا اختیار ہے اسے مت جانے دیں۔ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو چاہے اجازت دیں، جس کو چاہے اجازت مت دیں۔ اور اگلی بات دیکھیں کیا فرمایا، جب آپ اجازت دے دیں فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ذرا توجہ کریں ان کلمات پر کہ اللہ رب العزت نے، میں دہرا دیتا ہوں پھر یہاں آتا ہوں، یعنی آپ ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار کریں۔ کن کے لیے؟ جس نے جائز طریقے سے کھڑے ہو کے اجازت مانگی، جو بغیر اجازت چلا گیا تو اس کی دکان ہی ختم ہوگی نا۔ فرمایا جو جائز طریقے سے اجازت لے کر جا رہا ہے اس کے لیے بھی استغفار کریں۔ استغفار تو تب ہونا چاہیے نا جب کسی نے غلطی کی ہے،
تو یہاں پر جو استغفار کا حکم ہے تو اس کا راز کیا ہے؟ تو مفسرین بیان کرتے ہیں اس لیے کہ اس کا چاہے کوئی کام کیوں نہ ہو، ضروری سے ضروری امر کیوں نہ ہو، اس نے اپنے کام کو آپ کی مجلس اور بارگاہ کی موجودگی پر ترجیح دی ہے، تو کہیں اسی وجہ سے وہ اللہ کی گرفت میں نہ جائے۔ تو فرمایا اب بھی آپ کی بارگاہ کے ادب اور تقدس کا عالم یہ ہے کہ جائز امر پر گیا ہے تب بھی اس کے لیے استغفار کریں۔ یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی کس انداز میں عظمت کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وہ اجازت دے کر گیا ہے تب بھی اس کے لیے استغفار کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بارگاہ میں اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہو اور آقا علیہ السلام کا بلاوا آ جائے تو قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ نماز چھوڑ کر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جایا کرو۔ آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب بھی میرے محبوب بلائیں تو تم جس حال میں ہو چھوڑ کر آ جاؤ۔ میں نے اس پر پہلے بھی بات کی، ایک صحابی نماز ادا کر رہے تھے اور وہ نہ آئے تو آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے انہیں کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے کہ جب میرا محبوب بلائے تو آ جاؤ تو تم کیوں نہیں آئے؟ اور پھر آقا علیہ السلام کا کام کر کے جب وہ واپس آ جاتے تو آقا علیہ السلام فرماتے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کر دو۔ یعنی اس بارگاہ کے